السلام علیکم ناظرین، اپنے چینل پر میں تمام دوستوں کو ویلکم کرتا ہوں۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں ڈرامہ سیریل ایمان کی ایپیسوڈ نمبر 74 کے بارے میں کہ وہ کب ریلیز ہوگی اور کس نیٹ ورک پر ریلیز ہوگی، اور کیا وہ پہلے سے آ تو نہیں چکی، اگر آ چکی ہے تو وہ ایپیسوڈ آپ کو کہاں پر دیکھنے کو ملے گی۔ تو یہ سب کچھ میں اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیا ہے تو بہت شکریہ، اگر چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی گھنٹی کا بٹن بھی دبائیں تاکہ آپ ہماری آنے والی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں۔ اور آخر میں آپ سے بات ایک کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ویڈیو پسند آ جائے تو لائک بھی کر دیں، اور اگر پسند نہ آئے تو بے شک ڈس لائک بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن ایپیسوڈ نمبر 74 کے بارے میں بتانے سے پہلے ڈرامے کا تھوڑا سا ریویو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ پہلے ڈرامے میں کیا ہو چکا ہے۔ تو اس سے پہلے آپ دیکھ چکے ہیں کہ جنید کی وائف جو ہے وہ پریگننٹ ہے اور اسے ہسپتال میں جنید لے جاتا ہے۔ اس کے بعد جنید کی وائف کو ہسپتال میں لے جاتے ہیں تو وہاں پر اسے آپریشن تھیٹر میں لے جایا جاتا ہے۔ تو جنید آپریشن تھیٹر کے باہر انتظار کر ہوتا ہے، ایک لیڈی ڈاکٹر باہر آتی ہے اور جنید سے کہتی ہے کہ آپ کی وائف کی جان تو ہم نے بچا لی ہے، لیکن بچے کی جان ہم بچانے سے قاصر رہے ہیں۔ اس سے آگے آپ نے دیکھا تھا کہ حارث کا والد جو ہے اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ اللہ کے کام میں کوئی بھی دخل نہیں دے سکتا، اس وقت ہماری بہو کو ہماری حوصلہ افزائی چاہیے۔ تو دوسری طرف حارث یہ باتیں چپ چاپ خاموشی سے سن رہا ہوتا ہے اور بہت زیادہ دکھی بھی ہو جاتا ہے۔ اس سے آگے آپ نے دیکھا تھا کہ ایمان جب گھر پہنچتی ہے تو گھر جا کر دیکھتی ہے کہ اس کی بڑی ماں جو تھی وہ وفات پا چکی ہوتی ہیں۔ اس سے آگے آپ نے دیکھا تھا عارف کے والدین بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ دونوں حارث کی شادی کے بارے میں گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ حارث اور عمر کی شادی جلد از جلد کر دینی چاہیے۔ جو بھی اس ڈرامے میں ہو رہا تھا وہ ایمان کے ساتھ ٹھیک نہیں ہو رہا تھا۔ دوبارہ سے میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ویڈیو کو اسکپ مت کرنا، ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا، اور اگر پسند آ جائے تو لائک بھی کر دینا۔ آخر میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ ڈرامہ آپ کو کہاں پر ملے گا، کس ویب سائٹ سے ملے گا، اور کہاں سے آپ ڈاؤن لوڈ کر کے اسے دیکھ سکتے ہیں۔ یوٹیوب پر یہ ابھی تک اپلوڈ نہیں کیا گیا، ایک ویب سائٹ میں آپ کو بتاؤں گا جس پر آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اور حارث کے والد کہتا ہے کہ میں آپ کی رائے جاننا چاہتا ہوں۔ تو حارث کی والدہ کہتے ہیں کہ ہم لڑکے والے ہیں، ہم عمر کے گھر جائیں گے اور عمر کے گھر والوں سے بات کریں گے۔ حارث کے والد کہتا ہے کہ جنید نے مجھے بتایا تھا کہ حارث اور عمر ایک دوسرے کو بہت زیادہ پیار کرتے ہیں۔ اس سے آگے آپ نے دیکھا تھا کہ حارث کی بھابھی حارث کو کہتی ہے کہ تم اچھی طرح جانتی ہو کہ مام تم سے پیار کرتی ہے اور تم اسے چھوڑ کر بالکل ٹھیک نہیں کر رہے ہو۔ تو حارث اپنی بھابھی سے کہتا ہے کہ اس پریشانی کا حل بھی میں نے ڈھونڈ لیا ہے اور میں اب عمر سے شادی کر لوں گا۔ تو اس سے آگے آپ نے دیکھا تھا کہ حارث کی عمر سے شادی ہو رہی ہوتی ہے اور حارث بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اور عمر کو وہ انگوٹھی پہنا دیتا ہے۔ اس کے آگے آپ نے دیکھا تھا کہ ایمان ہاسپٹل میں ہے اور اسے ہاسپٹل میں ایک بچی ہوتی ہے اور نرس اس کی بچی اس کے پاس لے کر آتی ہے، اور نرس ایمان سے کہتے ہیں کہ اللہ نے تمہیں ایک خوبصورت بچی دی ہے۔ اس سے آگے آپ نے دیکھا تھا کہ حارث آفس میں بیٹھا ہوتا ہے اور بہت زیادہ پریشانی کے عالم میں ہوتا ہے، اور وہ ایمان کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے، اور وہاں پر اسی دوران عمر آ جاتی ہے اور وہ اپنے پتی کو گریبان سے پکڑ لیتی ہے اور اسے صاف کہتی ہے کہ تم پر صرف اور صرف میرا حق ہے، کسی اور کا حق نہیں ہے، اور کہتی ہے کہ تم کسی اور کے بارے میں سوچنے کی غلطی بھی مت کرنا، اور کہتی ہے کہ اگر تم نے کسی اور کے بارے میں سوچا تو تم جانتے ہو کہ اس کا انجام کیا میں کر سکتی ہوں۔ عارف اپنی بیوی کی باتیں سن کر بہت زیادہ غصہ ہو جاتا ہے، لیکن یہاں پر عارف اسے کچھ بھی نہیں کہتا، چپ چاپ خاموش کھڑا رہتا ہے۔ اس سے آگے آپ نے دیکھا کہ عارف جو ہے وہ شادی کر کے بہت زیادہ پچھتا رہا ہے اور اسے ایمان کی بہت زیادہ یاد آ رہی ہے۔ اس سے آگے آپ نے دیکھا تھا کہ عارف اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ جب دو لوگ مل کر رہتے ہیں تو ان کو ایک دوسرے کو سمجھنے میں بہت زیادہ وقت لگتا ہے، اور صحیح یہی ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کو وقت دینا چاہیے اور لڑائی جھگڑا بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے بعد عمر اور عارف گھومنے کے لیے چلے جاتے ہیں، تو وہاں پر عارف کو ایمان کی یاد آتی ہے اور عارف وہاں ایمان کے خیالوں میں کھویا ہوتا ہے۔ عمر پوچھتی ہے کہ آپ کس خیال میں کھوئے ہوئے ہیں، تو وہ اس کی بات کو ایسے ٹال دیتا ہے۔ اس سے آگے آپ نے دیکھا تھا کہ ایمان دعا مانگ رہی ہوتی ہے کہ اے اللہ تعالیٰ تمہارا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تم مجھے اتنی ہمت دے دیتے ہو، اور اس ہمت کی وجہ سے میں بہت زیادہ مضبوط سے مضبوط تر ہو جاتی ہوں۔ اس سے آگے آپ نے یہ دیکھا تھا کہ عمر اور عارف کا پلان بنتا ہے اور کہتا ہے کہ ہمیں ہنی مون کے لیے جانا چاہیے۔ اس کے بعد وہ دونوں ہنی مون منانے کے لیے چلے جاتے ہیں، تو وہ ایک کلب میں جاتے ہیں تو ان کی ملاقات ذیشان سے ہو جاتی ہے،
تو ذیشان حارث سے کہتا ہے کہ تم کلب آئے ہو، تم تو کبھی کلب کو پسند بھی نہیں کرتے تھے، تو آج کیا ہوا، کلب میں کیا کرنے آئے ہو؟ تو عارف اس کے جواب میں کہتا ہے کہ اب وقت بدل چکا ہے۔ اس سے آگے آپ نے دیکھا تھا کہ ایمان جب ہاسپٹل میں تھی تو ایمان کا دوست جو تھا وہ بھی ہاسپٹل میں ہوتے ہیں۔ تو ایمان اپنے دوست کہتے ہیں کہ اوپر والا جب کسی کو آزمائش میں ڈالتا ہے تو انسان تھوڑا سا کمزور پڑتا ہے، لیکن حوصلے اور ہمت سے کام لینا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ اسے کمزور نہیں ہونے دیتا اور اسے ایمان کی طاقت سے مضبوط تار کر دیتا ہے۔ اس سے آگے آپ نے دیکھا تھا کہ عمبر اور حارث کی لڑائی روز بروز بڑھتی جا رہی ہوتی ہے، اور لڑائی کے دوران عمبر حارث سے کہتی ہے کہ یہ میری پہلی برتھ ڈے تھی جس پر تم نے ضرور آنا تھا، لیکن تم نے یہ برتھ ڈے مس کر دیا۔ اس سے آگے آپ نے دیکھا تھا کہ ایمان اپنی بیٹی کے ساتھ سو رہی ہوتی ہے اور اسے وہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ میں ہی تمہاری ماں ہوں اور میں ہی تمہارا باپ ہوں، اور کہتی ہے کہ چاہے جتنی تکلیفیں ہیں میں ہمت نہیں ہاروں گی اور تمہارا ساتھ دوں گی اور تمہاری پرورش باپ سے بار کار کروں گی۔ اس سے آگے آپ نے دیکھا تھا کہ حارث کی ماں عمبر کو کہتی ہے کہ میاں بیوی کا رشتہ اتنا کچا نہیں ہوتا کہ ایسے ہی تھوڑی سی بات سے ٹوٹ جائے۔ تو عمبر اس کے جواب میں کہتی ہے کہ آپ کے بیٹے نے جو کیا ہے وہ ایک چھوٹی سی بات نہیں ہے، اس نے تھپڑ مارا ہے مجھے، تھپڑ۔ حارث کی والدہ کی عمبر اچھی طرح سے بے عزتی کر کے چلی جاتی ہے۔ اس سے آگے آپ نے دیکھا تھا کہ عارف صبح تیار ہو کے آفس کے لیے نکلتا ہے۔ جب وہ آفس میں پہنچ جاتا ہے اور جب وہ اپنے باس کے کمرے میں جاتا ہے اور اس کا باس اسے کہتا ہے کہ میری بیٹی پہ ہاتھ اٹھانے سے پہلے تم نے یہ کیوں نہ سوچا کہ تمہاری پوری فیملی میرے ٹکنے پر پل رہی ہے۔ اس سے آگے آپ نے دیکھا تھا کہ آفس سے واپسی پر سیدھا عارف اپنے گھر جاتا ہے۔ تو عارف جب گھر پہنچتا ہے، عارف کا باپ اس سے کہتا ہے کہ یہ تم کیا کر کے آئے ہو، اور کہتا ہے کہ تمہیں زمان کی بے عزتی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ تو وہ اپنے باپ کو جواب میں کہتا ہے کہ وہ وہاں پر میرے پورے خاندان کی انسلٹ کر رہا تھا تو میں کیا کرتا۔ اس سے آگے آپ نے دیکھا تھا کہ ایمان اپنے گھر پر بیٹھی ہوتی ہے اور کچھ لکھ رہی ہوتی ہے، اور وہ وہاں پر سوچتی ہے کہ زندگی کتنی عجیب ہے کہ انسان جتنا مضبوط ہوتا ہے اتنی ہی زیادہ مشکلیں اس کے راستے میں آتی ہیں۔ اس سے آگے آپ نے دیکھا تھا کہ زمان عارف سے کہتا ہے کہ تم نے میری بیٹی کا دل دکھایا ہے، اس بات کی سزا تمہیں ضرور مل کر رہے گی۔ اور اس کے آگے آپ نے دیکھا تھا کہ عارف عمبر کو کال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں آپ سے معافی مانگنا چاہتا ہوں، اور اسے عمبر جواب میں کہتی ہے کہ اتنا تماشا کرنے کے بعد اب معافی مانگ رہے ہو۔ اور اس سے آگے آپ نے دیکھا تھا کہ ایمان ہاسپٹل میں بیٹھی ہوتی ہے اور ایک لیڈی ڈاکٹر سے ملاقات کرتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ انسان جو سوچتا ہے وہ کبھی بھی نہیں ہوتا۔ اصل میں وہ ڈاکٹر اس کی دوست ہوتی ہے، اور ایمان وہاں اس سے کہتی ہے کہ میں اپنے تمام دکھ درد بھلا کر لوگوں کی خدمت کرنا چاہتی ہوں۔ اس سے آگے آپ نے دیکھا تھا کہ حارث گہری نیند میں سو رہا ہوتا ہے اور اسے ایک خواب آتا ہے کہ وہ بیمار ہو گیا ہے اور اسے ہاسپٹل لے گئے ہیں۔ تو اس سے آگے آپ نے دیکھا تھا کہ ایمان اپنے دوست سے کہتی ہے آخر آپ کے دل نے ہار مان ہی لی ہے، اور اس کا دوست جواب میں کہتا ہے کہ میرا دماغ کچھ عجیب سا ہے۔ ایمان اسے جواب میں کہتی ہے کہ اپنی گرل فرینڈ کو موقع دے کر پرپوز کر دوں اور زیادہ دیر مت کرنا۔ اس سے آگے آپ نے دیکھا تھا کہ حارث اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ دیکھو عمبر، جو کچھ ہو چکا ہے اسے بھول جاؤ، ماضی کو ماضی کا حصہ رہنے دو، مستقبل پر توجہ رکھو، اور میں نے جو غلطی کی ہے میں اس کی معافی مانگتا ہوں اور آگے کوشش کروں گا کہ یہ غلطی نہ کروں۔ تو عمبر اس سے جواب میں کہتی ہے کہ میں تمہیں معاف نہیں کروں گی، اور اس سے کہتی ہے کہ میں تم سے صرف اور صرف طلاق چاہتی ہوں۔ اس سے آگے آپ نے دیکھا تھا کہ ایمان اپنے ہاسپٹل والے دوست سے فون پر بات کر رہی ہوتی ہے۔ آنے والی ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ یہ دونوں دوست جو ہیں ان کی دوستی جو ہے یہ محبت میں بدلنے جا رہی ہے، اور یہ دونوں دوست ہاسپٹل والا دوست جو ہے یہ شادی کر لیں گے۔ اس سے آگے آپ نے دیکھا تھا کہ ایمان اور ایمان کا دوست باہر گھومنے کے لیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد وہ ایک کافی شاپ میں بیٹھتے ہیں اور ایمان اپنے دوست کے لیے پھول لاتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ میری طرف سے آپ کی گرل فرینڈ کے لیے، جب وہ یہاں پر آئے تو آپ میری طرف سے اسے یہ دے دینا۔ ایمان کا دوست جواب میں کہتا ہے کہ یہ پھول آپ اپنے پاس ہی رکھ لو۔ اس پر ایمان کہتی ہے کیا مطلب، میں سمجھی نہیں، اور وہ اسے جواب میں کہتا ہے کہ جب میری گرل فرینڈ یہاں پر آئے گی آپ خود اسے دے دینا۔ تو ناظرین یہ کچھ آپ نے اس ڈرامے میں دیکھا تھا۔ تو ناظرین اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ یہ ڈرامہ دوبارہ کب نشر ہوگا اور ایپیسوڈ نمبر 74 جو ہے یہ کب نشر ہوگی۔
تو میں نے LTN والوں کو پہلے میں ویڈیو اپلوڈ کر چکا ہوں. LTN والوں کو میں نے کنٹیکٹ کیا ہے، تو 1 مہینے سے میں کنٹیکٹ کر رہا تھا، تو انہوں نے مجھے رپلائی کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ عید پر ریلیز ہو جائے گا، اور ایپیسوڈ نمبر 74 جو ہے یہ بھی عید پر ہی ریلیز ہوگی. تو اس کے لیے علیحدہ سے کوئی بھی ویب سائٹ نہیں ہے. تو تمام لوگ جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ویب سائٹ پر آ گیا ہے، یہ بالکل فیک ہے. تو اس کی کوئی ویب سائٹ نہیں ہے. تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح ارطغرل غازی والی ویب سائٹ، تو اس طرح یہ ویب سائٹ پر آ گیا، تو یہ فیک نیوز ہے، بالکل فیک نیوز ہے. تو ناظرین، جو لوگ کہہ رہے تھے کہ ارطغرل غازی کی طرح اس کی کوئی ویب سائٹ آ گئی ہے، تو وہ نیوز جو ہے بالکل فیک نیوز ہے. تو اس طرح کی وہ ویڈیو بنا کر اپنے واچ ٹائم کو بڑھا رہے ہیں اور اپنے ویور کو بڑھا رہے ہیں اور اپنی انکم بڑھا رہے ہیں. اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. اللہ حافظ.